اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے منتخب کر لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری عقل سے بالاتر ہوتے ہیں مگر ہمیشہ ہمارے لیے بہترین ہوتے ہیں۔ جب زندگی تمہیں سمجھ نہ آئے تو قرآن سے رجوع کرو، ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ جب تمہیں لگے کہ تم بالکل تنہا ہو، تم اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور محسوس کرو کہ وہ دھڑک رہا ہے۔ بس یہی ثبوت ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین نہیں کرتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ جو لوگ اللہ کے ذکر میں سکون ڈھونڈ لیتے ہیں انہیں دنیا کی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ بھی یہی ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ لوگوں سے نہ لڑو، اپنی دعاؤں سے لڑو، کیونکہ تقدیر ہاتھوں کی طاقت سے نہیں، ہاتھوں کے بلند ہونے سے بدلتی ہے۔ اس دنیا میں سے اگر آپ احساس نکال دیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اب دنیا والوں پر اپنے دکھ ظاہر مت کرو، دنیا والے وہاں چوٹ لگاتے ہیں جہاں پہلے ہی زخم ہوتا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا، جان لو کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ جان لو وہ تمہارا دل ہے۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے، اور جو لوگ محنت اپنے رب سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ مایوس نہیں ہوتے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے؟ مولانا رومی نے جواب دیا، ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہوتی ہے، خواہ وہ اقتدار ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، محبت ہو اور نفرت ہو۔ تعلق رکھنا کوئی کمال نہیں، تعلق نبھانا کمال ہوتا ہے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں خدارا ان کی قدر کیجیے۔ گفتگو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دل میں اتر جاتا ہے اور لوگوں کے دل سے اتر جاتا ہے۔ جس کو اللہ پر پختہ یقین ہوتا ہے، اللہ اسے کسی مشکل میں ڈالنے سے پہلے ہی اسے مشکل سے نکال دیتا ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کو قائم رکھے، آمین۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ اللہ پاک کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ پاک نے دل اور زبان کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا، ایسے 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، اور بے شک اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ اب سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی اب کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ تعلق اور رشتے عزت کے محتاج ہوتے ہیں، جس قدر عزت دی جائے اسی قدر ہی گہرے ہوتے ہیں۔ سجدے میں بہنے والے آنسو دل کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں۔ اگر آزمایا جا رہا ہے تو سمجھو کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ جب دنیا سے تمہاری امیدیں ٹوٹ جائیں تم یاد رکھو کہ اللہ نے تمہیں پیدا ہی اپنی رحمت کے لیے کیا ہے۔ اللہ جب نوازتا ہے تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسے کیا کیا مل سکتا ہے۔ رات کی سیاہی جس قدر بھی گہری ہو فجر کی روشنی اسے ہمیشہ مٹا دیتی ہے، اسی طرح آزمائش چاہے زیادہ بھی سخت ہو اللہ کی رحمت اسے زائل کر دیتی ہے۔ جب دنیا والے چھوڑ جائیں اور تم تنہا رہ جاؤ تب سمجھو کہ اللہ تمہیں اپنے قریب کر رہا ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہو کہ زندگی بکھر رہی ہے، تم جان لو کہ اللہ تمہیں ایک نئی ترتیب میں جوڑنے جا رہا ہے۔ جب سب راستے بند ہو جائیں تب اللہ وہ دروازہ عطا کرتا ہے جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ کوئی دعا رد نہیں ہوتی، کبھی قبول ہو جاتی ہے اور کبھی تمہارے حق میں بہتر کسی اور وقت کے لیے محفوظ کر دی جاتی ہے۔ سجدہ وہ واحد جگہ ہے جہاں انسان سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ جس نے اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اس کی زندگی آسان ہو گئی۔ جو شخص سجدے میں آنسو بہا لے وہ دنیا کے غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جب تیرے دل میں اللہ کی محبت جاگ جائے تو دنیا کی ہر محبت بے معنی لگنے لگتی ہے۔ جو نصیب پر راضی ہو وہ ہمیشہ خوش رہے گا، کیونکہ اللہ کی رضا میں ہی سکون ہے۔ اللہ کی محبت کے بغیر دنیا کی ہر محبت ادھوری ہے اور ہر خوشی نامکمل۔ زندگی کا اصل حسن اللہ کے قریب ہونے میں ہے، باقی سب فانی ہے۔ مایوسی کی رات جتنی بھی لمبی ہو اللہ کی رحمت کی صبح ضرور آتی ہے۔ جو شخص اللہ سے جڑ جائے وہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ دنیا کی ہر مشکل تمہارے حق میں بہتر ہو سکتی ہے،
بس اللہ پر یقین رکھو، تقدیر کو الزام دینے سے بہتر ہے کہ اس ذات پر بھروسہ کرو جس نے اسے لکھا ہے۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ تمہاری سوچ سے بڑی ہوتی ہے، بس یقین کامل رکھو، تم اللہ کے قریب آ جاؤ، وہ تمہیں وہ عطا کرے گا جس کی تمہیں ضرورت اور جس میں تمہاری خوشی ہوگی۔ مظلوم دعا اس دروازے کی کنجی ہے جو بند نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کا بھروسہ صرف اللہ پر ہو، وہ کبھی بے بس نہیں ہوتا۔ مشکل راستے اکثر جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ جو چیز تمہارے نصیب میں ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت تم سے چھین نہیں سکتی، اور جو نہیں ہے وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گی چاہے تم مانگتے ہی رہو۔ جو لوگ تمہیں چھوڑ کر چلے گئے وہ تمہاری قسمت میں نہیں تھے، اور جو تمہارے نصیب میں ہیں وہ کبھی تمہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر تمہیں ہر بار گرنے کے بعد بھی اٹھنے کی ہمت مل رہی ہے تو سمجھو کہ اللہ تمہیں ہارنے نہیں دے گا۔ جب تمہیں دنیا کی باتیں تھکا دیں تو سجدے میں جا کر اللہ سے دل کی باتیں کرو، اللہ ضرور سنتا ہے۔ صبر کوئی کمزوری نہیں بلکہ وہ ہتھیار ہے جو اللہ کے سب سے قریب لے جاتا ہے۔ صبر کا ہر لمحہ تمہارے حق میں ایک ایسی دعا ہے جو وقت کے ساتھ قبول ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی وہ چیزیں چھین لی جاتی ہیں جو تمہاری تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا مقام بلند ہو تو اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکا لو۔ جو بندہ اللہ کے قریب ہو جائے اسے دنیا کی بھیڑ میں بھی تنہائی محسوس نہیں ہوتی۔ رزق کی فکر مت کرو کیونکہ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کبھی کسی کو محروم نہیں رکھتا۔ اللہ کی محبت کے مقابلے میں دنیا کی ہر محبت فانی ہے۔ جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے وہ دراصل اپنے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جو چیز تمہیں نصیب نہیں ہوئی وہ دراصل تمہارے حق میں بہتر نہیں تھی۔ مشکل راستے اکثر جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب کوئی راستہ دکھائی نہ دے تو آنکھیں بند کر کے اللہ کو پکارو، وہ بہترین رہنمائی کرے گا۔ اللہ سے مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ وہ صبر کے بدلے سب کچھ عطا کرتا ہے۔ اگر تمہیں سب کچھ مل کر بھی سکون نہیں ملا تو جان لو کہ تمہیں اللہ کی یاد کی ضرورت ہے۔ اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم شکر ادا کرتے نہیں تھکو گے۔ بس جو اپنا حال اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اس کا مستقبل ہمیشہ روشن ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت ایسی ہے کہ جتنا قریب جاؤ اتنا دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ وہی دیتا ہے جو انسان کی بھلائی کے لیے ضروری ہو، چاہے وہ اسے سمجھے یا نہ سمجھے۔ اگر تم دنیا کے غموں سے نجات چاہتے ہو تو آخرت کے لیے جینا شروع کر دو۔ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے مگر اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کی محبت سب سے قیمتی دولت ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ سچا مسلمان وہ ہے جو مشکل میں بھی اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اللہ کبھی کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، بس اس کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو اسے ماضی کا دکھ اور مستقبل کا خوف نہیں رہتا۔ دنیا کے ہر دکھ کا علاج اللہ کی یاد میں چھپا ہے۔ جو شخص اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے وہ کبھی زندگی سے نہیں ہارتا۔ زندگی کا سب سے حسین لمحہ وہ ہے جب تمہیں یقین ہو کہ اللہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ جب تمہارا دل ٹوٹ جائے اور کوئی سہارا نہ ملے تو یاد رکھو اللہ کے در پر گرنے والے کبھی خالی نہیں رہتے۔ کبھی کبھی دعا کے آنسو تقدیر کی سیاہی مٹا دیتے ہیں۔ غم کی رات جتنی بھی لمبی ہو اللہ کی رحمت کا سورج طلوع ہوگا۔ تمہارے دل کے زخم جس قدر بھی گہرے ہوں اللہ کا ذکر ان پر ایسا مرہم رکھتا ہے جو وقت بھی نہیں رکھ سکتا۔ تقدیر تمہیں وہاں لے کر جاتی ہے جہاں تمہاری دعا پہنچ چکی ہوتی ہے۔ اللہ سے محبت سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ 4 نشانیاں جان لو۔ نمبر 1، دل کو سکون ملتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز تمہیں مکمل خوشی نہیں دے سکتی مگر اللہ سے محبت وہ خزانہ ہے جو دل کو ایسا سکون دیتا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں۔ نمبر 2، زندگی کے ہر امتحان میں ہمت ملتی ہے۔ جب تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مشکلات تمہارا دل نہیں توڑتی بلکہ تمہیں اللہ پر بھروسہ رکھنا سکھاتی ہے۔ نمبر 3، لوگ بدل سکتے ہیں مگر اللہ نہیں۔ دنیا کے رشتے بدل جاتے ہیں، لوگ چھوڑ دیتے ہیں مگر اللہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، ہر حالت میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے۔ نمبر 4، اللہ سے محبت آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ دنیا فانی ہے مگر اللہ سے محبت وہ خزانہ ہے جو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی تمہیں کامیابی دلائے گا۔ تمہاری خاموشی میں چھپے آنسو بھی اللہ کے حضور شمار ہوتے ہیں۔ اللہ سے محبت کا ایک لمحہ ساری دنیا کی محبت پر بھاری ہے۔ غم میں اگر اللہ یاد آ جائے تو سمجھو کہ غم رحمت تھا، سزا نہیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہر دروازہ بند ہو چکا ہے تو یہ 3 نشانیاں جان لو کہ اللہ تمہارے لیے کیا کرنے والا ہے۔
नंबर 1। नए मौके से पहले बड़ी आजमाइश आती है। अगर जिंदगी में मुश्किलात बढ़ गई हैं तो घबराने की बजाय सब्र करो। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह तुम्हें पहले से बेहतर मकाम देने वाला है। नंबर 2। अगर कुछ लोग मौके और हालात तुमसे दूर हो रहे हैं तो समझो कि अल्लाह तुम्हें किसी बड़ी तकलीफ से बचा रहा है और तुम्हारे लिए बेहतर रास्ता बना रहा है। नंबर 3। दिल बेचैन होता है मगर अंदर उम्मीद भी बाकी रहती है। अगर हर चीज मुश्किल लग रही है लेकिन फिर भी दिल कहता है कि सब बेहतर हो जाएगा तो ये अल्लाह का इशारा है कि वो तुम्हें मायूस नहीं करेगा। बस दुआ और यकीन के साथ आगे बढ़ो। जब दुनिया बेवफाई करे तो अल्लाह की वफा पर भरोसा रखो, वो कभी मायूस नहीं करता। अल्लाह की मोहब्बत वो समंदर है जिसमें डूबने वाला कभी बेकरार नहीं होता। दुनिया तुम्हें आजमाने के लिए तुम्हारा दिल तोड़ती है मगर अल्लाह तुम्हें संवारने के लिए जोड़ता है। जब तुम्हारी दुआओं का जवाब ना मिले तो यकीन रखो अल्लाह तुम्हें कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती तो ये 3 बातें याद रखो। नंबर 1। अल्लाह सबसे बेहतर जानता है। हो सकता है जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए अभी सही ना हो। अल्लाह हमेशा वही देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है, चाहे तुम्हें इस वक्त समझ ना आए। नंबर 2। कबूलियत का वक्त मुकर्रर है। दुआ फौरन कबूल ना होने का मतलब ये नहीं कि वो रद्द हो गई है। अल्लाह हर चीज को बेहतरीन वक्त पर अता करता है। तुम्हारा काम बस सब्र और यकीन रखना है। नंबर 3। दुआ के साथ अमल जरूरी है। सिर्फ दुआ काफी नहीं, तुम्हें इसके लिए कोशिश भी करनी होगी। जो लोग सच्चे दिल से दुआ करते हैं और अपनी जिंदगी में अच्छे अमाल अपनाते हैं अल्लाह उनकी दुआएं जरूर कबूल करता है। हर आजमाइश के पीछे अल्लाह की रहमत छपी होती है, बस देखने वाली आंख चाहिए। जो अल्लाह को पाने की जस्तजू में खो गया इसे दुनिया की कोई कमी नहीं रहती। जो तुम्हें नजर आ रहा है वो हकीकत नहीं है, हकीकत वो है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए छुपा रखी है। अल्लाह के फैसले में देर हो सकती है मगर अंधेर नहीं। तुम्हारी दुआएं कबूल ना होने की वजह ये 2 निशानियां हैं, ये सब कुछ वाजे कर देंगी। नंबर 1। तुम्हारी दुआ कबूल ना होने के बावजूद तुम्हारी ख्वाहिश दिल में रहती है। बाज औकात तुम अल्लाह से वो चीज मांगते हो जो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं होती और अल्लाह इसे रोक कर तुम्हें किसी बड़ी आजमाइश से बचा लेता है। यही अल्लाह की हिकमत होती है। नंबर 2। हर ताखीर के बाद कुछ ना कुछ बेहतर जरूर होता है। अगर किसी चीज के मिल जाने में देर हो रही है तो ये यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हें इससे भी बेहतर देना चाहता है। अल्लाह कभी अपने बंदे के साथ ना इंसाफी नहीं करता। दुनिया की मोहब्बत दिल को भटका देती है मगर अल्लाह की मोहब्बत दिल को सुकून देती है। अल्लाह से वफा करने वाला कभी खसारे में नहीं रहता, चाहे महरूम क्यों ना कर दे। जो तुम्हारी खामोशी को समझ ले वही तुम्हारा सच्चा साथी है और वो सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के फैसले देर कर सकते हैं मगर अंधेर नहीं करते। और आखिर में मेरी दुआ है कि ए मेरे अल्लाह, ए रब कायनात, इस बेताब नफस और कमजोर जिस्म पर रहम फरमा, इसलिए कि जो तेरे सूरज की तपश को बर्दाश्त नहीं कर सकता वो तेरे जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेगा। जो तेरे बादल की गरज से कांप उठता है वो तेरे गजब की आवाज को कैसे सुन सकता है। जिसे तेरी रहमत और प्यार की आदत है वो तेरी नाराजगी का सामना कैसे कर सकता है। ए अल्लाह, हमारे हाल पर रहम फरमा और करम फरमा और मुआफ फरमा और हम सबसे राजी हो जा। आमीन सुमा आमीन।